أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. یہ سورہ روم کی 3 آیات، آیت نمبر 11، 12 اور 13 تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ ان تینوں آیتوں کا یہ ہے: اللہ تعالی ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے، اور اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کریں گے۔ حضرات گرامی، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کفار اور مشرکین کے سامنے آخرت کو پیش کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تم دنیا میں اس لیے ہو تاکہ تم اعمال کرو، اور پھر تمہیں ان اعمال کے لحاظ سے، تمہارے عقیدے کے لحاظ سے، تمہارے عمل کے لحاظ سے تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اور پھر تمہیں جنت یا دوزخ دی جائے گی۔ تو وہ کہتے تھے کیا ہم جب مر جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یعنی مرنے کے بعد پھر ہمارے اندر دوبارہ زندگی آ جائے گی، ہم پھر بولیں گے، پھر بات کریں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے ہم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہاں، یہ بالکل حق ہے، مگر ان کو یقین نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کیسے یہ ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جب مر جائے، سڑ جائے، گل جائے، اس کا جسم مٹی بن جائے، زمین کا جزو بن جائے، تو دوبارہ اسے کیسے زندہ کیا جائے گا؟ ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بارہا کئی جگہوں پر ان سے خطاب کیا ہے، بلکہ ان کی عقلوں کو خطاب کیا ہے کہ اگر تم واقعی بات کو سمجھنے والے ہو تو بات کو سمجھ جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اصولی طور پر ایک بات بتائی کہ اللہ یبدأ الخلق، اللہ کی جو ذات ہے، جو یہ آسمان اور زمین کا جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو تمہارا مالک و خالق ہے، اسی نے خلق کی ابتدا کی ہے۔ جتنی مخلوقات تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ سب اللہ نے پیدا کی ہیں، جو نہیں نظر آ رہی وہ بھی اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو خالق تو صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ جل جلالہ جل شانہ۔ اس نے ابتدا کی، چیز موجود ہی نہیں تھی، وجود میں نہیں تھی، اللہ اسے وجود میں لے کر آیا۔ یہ چاند اور سورج یہ تھے ہی نہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا، تب یہ ہو گئے۔ یہ زمین، یہ آسمان یہ تھا ہی نہیں، کچھ نہیں تھا، پھر اللہ رب العزت نے انہیں پیدا کیا تو ان کا وجود ہو گیا۔ انسان، یہ پوری مخلوق، یہ انسان تھے ہی نہیں، کبھی تھے ہی نہیں، پھر اللہ نے پیدا کیا تو وجود ہو گیا ان کا، موجود ہو گئے وہ۔ تو جو اللہ رب العزت ابتدا کر رہا ہے خلق کی، کیا وہ اسے دوبارہ نہیں پیدا کر پائے گا کہ جب یہ مر جائیں تو ان کے اندر دوبارہ زندگی ڈال دے؟ کیا وہ ایسا نہیں کر پائے گا؟ کیا یہ چیز کوئی محال چیز ہے؟ کیا یہ چیز بہت ایسی ہے جو ناممکن ہے؟ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ جب تم نے یہ مان لیا اور مانتے ہو، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، تو ان چیزوں کو دوبارہ پیدا کر دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور فرمایا
کہ ثم یعیدہ، اللہ نے خلق کی ابتدا کی ہے، پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ ان کے اندر زندگی ڈالے گا، دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، دوبارہ ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے سوال کرے گا۔ تو جو زندگی دنیا میں دی گئی ہے، پھر روح یہاں پر کھینچ لی جائے گی اور تم مر جاؤ گے، اور اس کے بعد اللہ اس روح کو دوبارہ تمہارے اندر ڈال دے گا، تم زندہ ہو جاؤ گے، تمہارا بدن سڑ جائے گا، گل جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک دوبارہ انہی ذرات میں سے کسی ایک ذرے سے پورا انسان دوبارہ کھڑا کرتے، جیسے ایک پانی کے قطرے سے اللہ نے تمہیں بنا دیا، پورا انسان کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح تمہارا جزو بدن جو زمین تمہارا جو حصہ بن جائے گی، تو اس زمین کے کسی ذرے سے وہ تم کو کھڑا کر دے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر تم سوچنا چاہو، سمجھنا چاہو، تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ ہی کے پاس تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ بات تمہاری سمجھ میں آئے نہ ہے، تم مانو نہ مانو، تم اس بات کا اقرار کرو یا انکار کرو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تم سب کو اسی کے سامنے پلٹ کر جانا ہے۔ تم اس پر قہقہے لگاؤ، تم اس کا مذاق اڑاؤ، تم اس کا ٹھٹھا اڑاؤ، یا تم اس کو مان لو، سچائی ہے، اس سچائی سے انکار نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت ہے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا، جس دن سارے لوگ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن مجرم، جو مجرم ہیں، وہ مایوس ہو جائیں گے۔ یہاں پر لفظ ابلسا استعمال کیا گیا ہے، ابلسا کہتے ہیں مایوس ہو جانے کو، لیکن اصل میں اس کی بڑا بڑا معنی خیز لفظ ہے یہ۔ عربی زبان کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے وسیع لفظ ہیں، اور اردو میں بسا اوقات ان کا پورا ترجمہ آ نہیں پاتا۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی آدمی کو بالکل امید نہ ہو اور وہ چیز ہو جائے، اور ایسی ہو جائے کہ اب اس کے سامنے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ رہے۔ مثال کے طور پر کسی نے یہ سوچا تھا کہ ہم یہ چپکے سے یہ کام کر لیں گے، جرم کر لیں گے، کوئی دیکھے گا نہیں، جیسے کوئی چور ہے، سوچے گا کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، اور ایک دم سے جب وہ چوری کر رہا ہو، سامان اپنا بھر کے نکل رہا ہو، ایک دم سے لائٹیں جب جل جائے اور سب وہ نظر اٹھا کے دیکھے تو چاروں طرف سے گھرا ہوا پائے اپنے آپ کو، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ ہکا بکا ہے، اب بالکل اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اس کی آنکھوں کے اندر جو ڈر ہے، جو خوف ہے، اور انکار بھی نہیں کر سکتا۔ ہم یہاں کیوں آئے یہ بھی اسے نہیں، دوسرے گھر میں ہے، وہ سامان سامان لیے ہوئے ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا ہے، پکڑا گیا ہے، بالکل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، چاروں طرف سے لوگ اسے گھیرے ہوئے، اب وہ انکار نہیں کر سکتا، اب وہ کچھ نہیں، اب وہ کیا کرے؟ تو یہ جو ایک کیفیت ہے بالکل، کہ جو مایوس ہو جانے کی، اب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کچھ بات کرنے کا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے وہ، اب وہ ہکا بکا بالکل کھڑا ہوا ہے، پریشان کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اب لسا کی کیفیت ہے، کہ مایوس ہو جانا۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اب تو یہ بالکل مایوس ہو چکے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے، ارے سب تو ہو گیا، ارے ہم تو اس کا انکار کرتے تھے، ہم تو کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، ہم کیسے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے یہاں پر؟ اور اللہ کا وہ میزان نصب ہے، اور فرشتے ہیں چاروں طرف سے، اب گھیرے ہوئے ہیں، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہم بھاگ نہیں سکتے، اب یہاں سے ہم جا نہیں سکتے، ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے ہے، ہم نے جو کرتوتیں کی ہیں وہ سب اس میں درج ہے، جو بھی ہم نے غلط کام کیے ہیں، جو جرائم کیے ہیں، وہ سب اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جس دن وہ مجرم کہے گا کیا ہے کہ کیا ہے یہ جو میں نے کیا تھا، وہ سب اس کے اندر درج ہے، جو بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، سب ریکارڈڈ موجود ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو یہ جو کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ قیامت کا دن ہوگا تو یہ سب مجرم بالکل حیران اور پریشان ہو جائیں گے، اور کوئی ان کا سفارشی نہیں آئے گا۔ جو ان کے شریک، جو دنیا میں جن کو شریک بنایا کرتے تھے، یہ پیر بابا ہیں، اور یہ شہید مرد ہیں، اور یہ فرشتے ہیں، اور یہ جن ہیں، اور یہ فلاں ہیں، اس چیزوں کو، مخلوقات کو، یہ جس کو بھی یہ اپنا بناتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، اور اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے، اور ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے، وہ دیکھیں گے کہ سب اپنا ہمارا ساتھ چھوڑ چکے، کوئی تو آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے، کسی کے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے خوف سے سب تھر تھر کانپ رہے ہیں،
कौन है, ये भी इनकार कर देंगे। वो इनकार कर देंगे कि नहीं, ये हमारी पूजा नहीं करते थे, ये हमारी इबादत नहीं करते थे, हम गाफिल थे, हमें नहीं पता था, हमें नहीं मालूम था कि इन्होंने हमारी इबादत की। परवरदिगार तो खूब जानता है। हमें तो हम तो दुनिया में जब तक जिंदा रहे, जब आपने हमें मौत दी तो परवरदिगार फिर हमें क्या मालूम कि इन लोगों ने हमारे साथ में क्या किया है। हमें रब बनाया, माबूद बनाया, हमारी पूजा की, हमको पुकारते थे, हमें कुछ नहीं मालूम है। वो इनकार कर देंगे, सारे शुरका इनकार कर देंगे। अब ये क्या करेंगे, अभी हक्का बक्का खड़े हैं, हैरान परेशान खड़े हैं। जिन जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अब इनको इनको दुख होगा कि अरे, हम तो ये समझते थे कि ये हमारी सिफारिश करा लेंगे, ये हमें जन्नत में लेकर चले जाएंगे, और ये तो बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, ये तो इनकार कर रहे हैं हमारा। वो कहेंगे हमें नहीं मालूम था, तुम हमारे लिए चढ़ावे चढ़ाते थे, नजर नियाज करते थे, हमारी नाम की कसमें खाते थे, हमको बुलाते थे, हमसे इल्तिजाएं करते थे, दुआएं करते थे, तुम क्या करते, हमें नहीं मालूम है। अरे परवरदिगार, ये अपने जुर्म के खुद जिम्मेदार हैं, हम नहीं जानते हैं। तो वो कयामत का दिन होगा जो हर एक के करतूत को सामने ले आएगा, और उस दिन अल्लाह के अलावा किसी का कोई मददगार नहीं होगा। तो जो हमारा खालिक है, जो मालिक है, जो हकीकी मददगार है, जो हमारे काम आने वाला है, जो हमारा मुश्किल कुशा है, वो हमारा रब है। हमारा रब, वो तन्हा रब, वहदहु ला शरीक, जो इस पूरी कायनात को जिसने पैदा किया है, और वही इस कायनात को चला रहा है, वही इस दुनिया को चला रहा है, वही फैसले कर रहा है, और उसी का लिखा है, जो वो खुद चाहे तो मिटा दे, वरना दूसरा कोई मिटा नहीं सकता। उसी का फैसला आखिरी फैसला है। लिहाजा ये दुनिया इम्तिहान की दुनिया है। हम इस दुनिया के अंदर अपने रब के मुती और फर्मा बरदार बन जाएं, उस पर ईमान लाने वाले बन जाएं, उसकी बातों का इकरार करने वाले बन जाएं, उसकी बातों को मानने वाले बन जाएं, तो हम कामयाब होंगे। और अगर हम इन सिफारिशों के चक्कर में हैं कि नहीं, फला बाबा हमारी सिफारिश करा लेंगे, फला शहीद हमारी सिफारिश करा लेंगे, फला जिन और फला जिन्नात और फला पीर और औलिया और इमाम और फला हमारी सिफारिश करा लेंगे, तो सब ये एक धोखा है, एक शराब है, और कुछ नहीं। कल जब इसकी हकीकत खुलेगी तो हम हक्का बक्का रह जाएंगे, हाथों के तोते उड़ जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हिफाजत करे और सही अकीदे पर हमको चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।